السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزائی لوگ قرآن شریف کی بعض آیتیں پیش کرتے ہیں قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے، دعوی نبوت میں اس کی صداقت کو پیش کرنے کے لیے، صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی بعض آیتیں پیش کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ پہلے وہ آیتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، سورہ یونس کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے میں نے تم میں دعوی نبوت سے قبل ایک لمبی عمر گزاری ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ترجمہ ہے کہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو۔ تیسری آیت ہے لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، سورہ ہود کی آیت ہے کہ صالح علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کی قوم نے کہا کہ اے صالح، آج سے پہلے تیرے ساتھ ہماری بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تجھ کو کیا ہو گیا کہ تو نبی بن بیٹھا؟ گویا جب نبی ابھی دعویٰ نہیں کرتا تو قوم اس کی مداح ہوتی، مگر جب دعویٰ کر دیتا ہے تو ہوا کذاب و نشر کہنے لگ جاتے ہیں، یعنی اول درجے کا جھوٹا اور شریر ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مرزائیوں نے ان آیتوں کو پیش کر کے دلیل ایسے بنائی ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں چیلنج دیا تھا اور اسے آج تک کسی نے قبول نہیں کیا سوائے محمد حسین بٹالوی کے، جس نے مرزا کے بارے میں لکھا کہ شریعت محمدیہ پر قائم اور پرہیزگار و صداقت شعار ہے۔ از مکمل تبلیغی پاکٹ بک، صفحہ نمبر 331۔ تو یہ آیتیں پیش کر کے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ قادیانی اپنی سابقہ زندگی کی صفائی کے سلسلے میں چیلنج کیا ہے اور کسی نے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اپنی سابقہ زندگی میں وہ بالکل سچا انسان تھا، پھر اسی پر بنیاد رکھ کے یوں کہتے ہیں کہ جیسے دیگر انبیاء نے اپنی سابقہ زندگی پیش کر کے اپنی صداقت کی بات کہی تھی، اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی اپنی سابقہ زندگی پیش کر کے اپنی صداقت کی بات کیا ہے، تو وہ سچا انسان ہے۔ یہ بات مرزائیوں کی طرف سے کہی جاتی ہے، جس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ چند باتیں ذہن میں رکھنے کے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دعوے کے بعد ہم کسی مدعی نبوت کی تصدیق کا سوچ بھی نہیں سکتے، چاہے جائے کہ اس کی تصدیق کریں، تصدیق کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام انبیاء سابقین میں سے ہیں، جب تشریف لائیں گے تو امت مسلمہ خود پہچان لے گی، ان کو دعویٰ کرنے یا معجزات دکھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود پہچان لیں گے، خود آؤ بھگت کریں گے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کریں گے۔ دوسری بات، جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں سے حضرت ہود، سورہ ہود کی جو آیت ہے حضرت صالح علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ آیت ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام انبیاء سابقین میں سے ہے۔ اور بعد کی جو دو آیتیں، باقی جو دو آیتیں ہیں سورہ ہود کی آیت کے علاوہ باقی جو دو آیتیں ہیں، قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو پیش کر کے آپ کے سچا ہونے کو ثابت کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ سمجھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سچا ہونے کو یہاں ثابت کیا گیا ہے، تو آپ کے سچا ہونے سے خود بخود مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جس طرح آپ
صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت میں سچے ہیں تو ختم نبوت کے دعوے میں بھی سچے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے وہ سب کا سب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، تو ختم نبوت کا جو دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دعویٰ بھی من جانب اللہ دیا گیا ہے، آپ علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں کہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جہاں دعوے نبوت میں سچے ہیں، ختم نبوت کے دعوے میں بھی سچے ہیں۔ اب ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ اگر قادیانی سچا ہو جائے تو نبی علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ٹھہریں گے، ختم نبوت کے دعوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ٹھہریں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تیسری بات، اصل بات یہ ہوئی کہ مرزا قادیانی نے جب براہین احمدیہ کے پہلے حصے لکھے، اس واقعے کو سمجھے کہ واقعے میں انہوں نے قطربوت کی۔ مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کے پہلے حصے لکھے اور ان میں اپنے شیطانی الہامات کی بربار کر دی۔ بے شمار اپنے الہامات لکھا، شیطانی الہامات جو مالی خلیہ کی بیماری کی وجہ سے اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ ان الہامات کو دیکھ کر علماء لدھیانہ نے انہی دنوں میں اس کو کافر کہہ دیا، شروع ہی میں۔ رئیس قادیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1 اور 2۔ اب حرمین شریفین کے علماء نے بھی ان کی تائید کر دی، علماء لدھیانہ کی، کہ یہ کافر شخص ہے۔ اب دیکھیے مرزا قادیانی کا مولوی محمد حسین بٹالوی سے پرانا تعلق تھا۔ اس نے قادیانی کی عبارتوں کی تعویل کرتے ہوئے اپنے تعلقات کی بنا پر ایک تقریر اپنے رسالے میں شائع کر دی، جس میں لکھا کہ میں مصنف کو فلاں وقت سے جانتا ہوں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265۔ تو یہ جب مولوی محمد حسین بٹالوی نے لکھا قادیانی کے بارے میں، تو مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ لدھیانہ کے مولویوں محمد اور عبدالعزیز اور عبداللہ نے اسی زمانے میں اعتراض کیا تھا کہ یہ شخص اپنا نام عیسیٰ رکھتا ہے اور عیسیٰ کی نسبت جس قدر پیشین گوئیاں ہیں وہ سب اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور ان کا جواب مولوی محمد حسین نے اپنے ریویو میں دیا تھا کہ یہ اعتراض فضول ہے، کیونکہ براہین میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا اقرار بھی تو موجود ہے۔ نزول المسیح الروحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 115۔ تو اس میں مرزا قادیانی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لدھیانہ کے علماء نے جب میرے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو ساری پیشین گویاں ہیں وہ سب اپنے نام کر رہا ہوں، یہ اپنے نام کر رہا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ مولوی محمد حسین بٹالوی نے میری تائید کی ہے اور یہ کہا بھی ہے کہ یہ ان علماء کا اعتراض فضول ہے، اس لیے کہ براہین میں بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یعنی خود تو عیسیٰ بن کے آ ہی گیا، ساتھ میں یہ بھی لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی ہوگی۔ یہ گول مول باتیں ہیں، ان کے بارے میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے لکھا ہے۔ اچھا، اب آگے دیکھیے کہ جب قادیانی زیادہ بڑھ گیا دعووں میں اور اپنے باتوں میں، تو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے 200 علماء سے قادیانی کے کفر کا فتویٰ حاصل کیا، جو 1892 میں شائع ہوا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269۔ تو وہی حسین احمد بٹالوی جن کی بات کو، جن کی تقریر کو لے کر مرزا قادیانی بہت اچھل کود کر رہا تھا، وہی مولوی محمد حسین بٹالوی نے 200 علماء سے قادیانی کے کفر کا فتویٰ حاصل کیا۔ اب کیا کہو گے؟ چوتھی بات، قادیانی جو اپنی سابقہ زندگی کو پیش کر رہا ہے کہ میں سچا ہوں، اس واسطے میرے دعوے نبوت میں بھی میں سچا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک، کیا قادیانی کا کردار کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قادیانی کا کردار تو انتہائی گندا تھا؟ اسے تو صرف ایک تقریر نظر آ گئی مولوی محمد حسین بٹالوی کی کہ شریعت پر عمل کرنے والا انسان ہے۔ اچھا، پھر تقریر لکھنے والے نے کافر کہہ دیا تو تقریر تو کل عدم ہو گئی۔ تقریر لکھنے والے نے ایک زمانے میں تو اسے شریعت پر پابند انسان کہا تھا،
پھر وہی تقریض لکھنے والے نے 200 علماء کی مدد سے 200 علماء سے کفر کا فتویٰ حاصل کیا ہے، اور اسی زمانے میں علماء لدھیانہ نے جو فتویٰ دیا اور حرمین شریفین کے علماء نے جو اس کی تصدیق کر دی، ان کو کیوں نہیں دکھاتے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ سب گول مول باتیں کر کے اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں بڑا جھوٹ بول کے کہ اس کی سابقہ زندگی پاک ہے، قادیانی کی نبوت کے دعوے میں سچا ثابت کرنے کی ناکام کوشش بلکہ حماقت کی ہے ان لوگوں نے۔ پانچویں بات، یہ مرزائی کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، کتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ قادیانی کے چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ رئیس قادیان اور ائمہ تلبیس کی کتابیں، ان میں جو کچھ قادیانی کے بارے میں لکھا گیا، کس مرزائی نے اس کا جواب دیا ہے؟ کسی مرزائی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس میں چیلنجز ہیں، اس کے سوالات ہیں ان سے۔ قادیانی کے کردار کے بارے میں سیرت المہدی وغیرہ کتابوں سے حوالہ دیے جائیں تو ان سے کہہ کر یہ لوگ جان چھڑاتے ہیں کہ ان میں غلطی کا امکان ہے۔ خود انہی کی کتابوں سے قادیانی کی زندگی کے بارے میں، اس کے کالے کرتوتوں کے بارے میں لکھا جائے، بتایا جائے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ان میں غلطی کا امکان ہے۔ کتاب لکھنے والا اتنی ساری باتیں غلط کیسے لکھ سکتا ہے؟ جب غلط لکھ رہا ہے تو لکھنے والا اتنا غلط انسان ہے تو وہ نبوت کے دعوے میں کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ چھٹی بات، اس زمانے میں قادیانی ہی مدعی نہیں تھا نبوت کا، اس کے مخالف بھی مدعی تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ قادیانی نبوت کا مدعی تھا اور اس کے مخالف قادیانی کے کفر کے مدعی تھے۔ تو قادیانیوں، تم نے ان حضرات کے کردار کو کیوں نہ دیکھا؟ کردار دونوں کا دیکھنا چاہیے، دونوں مدعیوں کا۔ ایک طرف تو قادیانی مدعی ہے تو اس کے کردار کو دیکھو، کتنا کالا ہے کردار اس کا، اور دوسری طرف علماء جنہوں نے قادیانی کے کفر کا دعویٰ کیا، ان کے کردار کو دیکھو۔ علماء لدھیانہ کے کردار میں تمہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، کوئی خرابی تمہیں ملے گی بھی نہیں۔ ان کا نام تو قادیانی لیتا رہا مگر ان پر کوئی تنقید نہیں کر سکا اپنے زمانے میں۔ اگر ان کے اندر کوئی بات ایسی ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی، ان کی زندگی میں، سابقہ زندگی میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات ہوتی تو یہ ضرور اسے پیش کرتا، لوگوں کے سامنے اسے لاتا، مگر لا نہیں سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان علماء کی سابقہ زندگی میں کسی طرح کی بد کرداری نہیں تھی جس طرح کی بد کرداری مرزا قادیانی کی زندگی میں پائی جاتی تھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی بابت تم کیا کہتے ہو، جنہوں نے فوت ہونے سے پہلے قادیانیت کے خلاف کام کرنے کی وصیت کی؟ کوئی ان کی سلسلے میں غلط کردار آپ کو نہیں مل سکا، تم لوگوں کو نہیں مل سکا۔ سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، جنہوں نے تحریک چلا کر تمہیں غیر مسلم قرار دلوایا؟ کوئی غلط کردار ان کی زندگی میں تمہیں نہیں ملا؟ کیا ان سب کا اعلیٰ کردار، ان حضرات کا انتہائی خلوص اور ان کی للہیت ان کے فتوے کے سچا ثابت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو پھر کیوں ہردرمی کر رہے ہو، جب مرزا کی زندگی خود بتا رہی ہے کہ کتنا غلط انسان اور بد کردار آدمی ہے، تو پھر اس کے دعووں میں اسے سچا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔